امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں ایران سے ڈیل کے قریب ہیں مگر جلد بازی نہیں کریں گے. اچھی ڈیل نہ ہوئی تو دوبارہ فوجی آپریشن کریں گے. ڈیل پر دستخط ہوتے ہی آپ نے ہرمز کھول دی جائے گی. فاکس نیوز پر اپنی بہو کو انٹرویو دیتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیار نہیں خریدے گا بلکہ کسی بھی طریقے سے انہیں حاصل نہ کرنے پر رضامند ہو گیا. یہ تبدیلی مذاکرات کی ایک بڑی کامیابی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ ایران نے یو اے ای، کویت، بحرین اور سعودی عرب پر حملے کیے. ایران اس وقت بہت بری حالت میں ہے. ہم جو چاہتے ہیں وہ ایران سے حاصل کر رہے ہیں. Rather get a deal because we can open the strait immediately upon signing. The one guarantee that I have to have is that there will be no nuclear weapons. They've agreed to that. And it was very interesting. They originally said, we will not develop a nuclear weapon. I said, well, what happens if you buy a nuclear weapon? So now it says we will not develop or in any way purchase a military weapon. That's a big difference. So we're getting what we want slowly. Very tough negotiators. It takes a long time. I'm in no hurry. I'd like to say I'm in a hurry because, you know, gasoline prices are going to come tumbling down. But if you're going to be in a hurry, you're not going to make a good deal. And slowly but surely we're getting, I think, what we want. And if we don't get what we want, we're going to end it a different way. امریکی سینٹرل خلیج عمان میں ایرانی بندرگاہ جانے والا جہاز ناکارہ بنا دیا. جاری اعلامیہ کے مطابق امریکی ناکہ بندی کی خلاف ورزی پر گیمبیا کے پرچم بردار جہاز کو نشانہ بنایا گیا. ایم وی لیان سٹار کو 20 سے زائد وارننگز جاری کی گئیں. عملے کی عدم تعمیل پر ہیل فائر میزائل سے انجن روم کو نشانہ بنایا گیا. جہاز کو ایران کی جانب سفر سے روک دیا گیا. ایران سے جنگ بندی کے باوجود ناکہ بندی پر مکمل عمل درآمد جاری ہے. اب تک 5 تجارتی جہاز ناکارہ اور 116 کا رخ موڑا جا چکا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ امن فریم ورک کے لیے مزید سخت شرائط پیش کر دی ہیں جن کا مقصد جنگ بندی کو طویل کرنا اور جوہری خدشات کو حل کرنا ہے. نیو یارک ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ ان مطالبات میں یورینیم کے ذخائر پر کنٹرول، آبنۂ ہرمز سے گزرنے کے لیے مکمل رسائی اور ایران کی طویل مدتی جوہری خاتمے کی شرط شامل ہے. یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی جب خطے میں کشیدگی اور سفارتی کوششیں دونوں جاری ہیں اور عالمی طاقتیں صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں. ایران سے جو بھی ڈیل ہوگی اچھی ہوگی. امریکی وزیر جنگ پر امید پیٹ ہیگزت نے شنگریلا ڈائلاگ میں کہا، صدر ٹرمپ امریکی مفادات مد نظر رکھ کر معاہدہ کریں گے. آبنائے ہرمز سب کے لیے کھلنی چاہیے. میڈیا سے گفتگو میں بولے، ایران سے مذاکرات اچھے رہے. ایران اچھی طرح جانتا ہے اسے کیا کرنا ہے. ایران کے خلاف دوبارہ جنگ کے لیے مکمل تیار ہیں. پاکستان امریکہ کا مخلص دوست ہے. پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل مذاکرات میں شاندار کردار ادا کر رہے ہیں. ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی نے امریکی صدر پر خیانت کا الزام لگا دیا. ایکس پر لکھا، پہلے ہی بتا دیا تھا امریکی صدر تیسری بار سفارتکاری سے خیانت کر رہے ہیں. ٹرمپ نے بحری ناکہ بندی جاری رکھنے اور مذاکرات میں حد سے زیادہ مطالبات سے ثابت کر دیا وہ مذاکرات کے خواہش مند نہیں، دوسرے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں. ایران کا کویت میں امریکی ایئر بیس پر حملہ. بلومبرگ نے دعویٰ کیا ایرانی حملے میں متعدد امریکی فوجی زخمی ہوئے. ایران نے بیلسٹک میزائل سے کویت میں امریکی ایئر بیس کو نشانہ بنایا. امریکہ کے 2 جدید ترین MQ-9 ڈرونز کو بھی نشانہ بنایا گیا. ایران نے گزشتہ روز کویت پر بیلسٹک میزائل فتح فائر کیا تھا. اس بارے میں ایران نے سرکاری سطح پر تفصیلات جاری نہیں کی. ایران اور عمان میں آبنۂ ہرمز کے لیے خود مختار پالیسی پر اتفاق. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور عمان کی ہم منصب سید بدر ابوالسعیدی سے ٹیلی فونک گفتگو. عباس عراقچی نے ایکس پر اپنے بیان میں کہا، آبنۂ ہرمز پر پالیسی عالمی قوانین کے مطابق ہوگی. عمان کو درپیش خطرے پر ایران کی جانب سے اظہار یکجہتی کیا گیا. ترکی نے ابراہم معاہدوں کی توسیع کے لیے فلسطینی ریاست کے قیام کو بنیادی شرط قرار دے دیا. ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کہتے ہیں، مسئلہ فلسطین کا حل مشرق وسطی میں پائیدار امن کا بنیادی نقطہ ہے. اسرائیل 1967 کی سرحدوں پر فلسطینی ریاست تسلیم کرے تو علاقائی اتحاد میں شامل ہو سکتے ہیں. حاکان فیدان نے پاکستان، سعودی عرب، مصر، خلیجی ممالک پر مشتمل علاقائی پلیٹ فارم بنانے کی تجویز دی. کہا، حالات معمول پر آئیں تو ایران بھی مجوزہ علاقائی فورم کا حصہ بن سکتا ہے. خطے کے تمام ممالک کو ایک دوسرے کی خود مختاری اور سلامتی کا احترام کرنا چاہیے. اسلام آباد کے علاقے بارہ گاؤں میں تیز رفتار کار موٹر سائیکل سے ٹکرا گئی جس کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق اور 4 زخمی ہو گئے. پولیس حکام کے مطابق حادثے کے بعد کار ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا. زخمیوں اور لاشوں کو اسپتال منتقل کر کے پولیس نے جائے حادثہ سے شواہد اکٹھے کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے.
کوئٹہ میں پولیس کی مبینہ تشدد سے شہری کی ہلاکت کے خلاف لواحقین نے انڈسٹریل پولیس تھانے کے سامنے احتجاج کیا۔ مظاہرین نے ٹائر جلا کر ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ انتظامیہ اور مظاہرین کے درمیان کامیاب مذاکرات کے بعد احتجاج ختم کر دیا گیا۔ پولیس کا موقف ہے کہ اہلکار چور پکڑنے گئے تھے اور محمد حسین کو احتجاج کے دوران دل کا دورہ پڑا تھا۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے سول اسپتال منتقل کر دی گئی۔ کراچی میں شدید گرمی اور بجلی کی طویل بندش کے خلاف شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ ابو الحسن اصفہانی روڈ اورنگی ٹاؤن میں بجلی کی بندش کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے گئے، جس کے باعث سڑکیں بند ہو گئیں اور ٹریفک کی لمبی قطاریں لگ گئی۔ دوسری جانب بجلی کے بریک ڈاؤن کے باعث کراچی کے بڑے حصے کو پانی کی فراہمی متاثر ہو گئی۔ مظاہرین نے بجلی کی بحالی کا مطالبہ کرتے ہوئے شدید نعرے بازی کی۔ شہریوں کو گرمی اور پانی کی قلت کے باعث مشکلات کا سامنا ہے۔ کراچی میں 3 ٹریفک حادثات میں 3 افراد جاں بحق، 4 زخمی ہو گئے۔ کورنگی کراسنگ پر ٹینکر نے موٹر سائیکل سوار کو کچل دیا۔ ملی لنک روڈ پر تیز رفتار موٹر سائیکل سلپ ہو گئی، لڑکا جاں بحق، دوسرا زخمی۔ پولیس نے شبہ ظاہر کیا لڑکے کے ون ویلنگ کر رہے تھے۔ بلدیہ میں گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق، اہلیہ زخمی۔ 2 دن پہلے ریس کے دوران لڑکا جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ حادثے کی فوٹیج سامنے آ گئی۔ کراچی میں کتے کے کاٹنے سے 14 سال کا لڑکا جاں بحق ہو گیا۔ ریبیز کے شکار علی فہد کو نیو کراچی سے 26 مئی کو اسپتال پہنچایا گیا، جہاں وہ اسی روز دم توڑ گیا۔ اہل خانہ نے بتایا بچے کو عباسی شہید اسپتال سے اینٹی ریبیز ویکسین لگوائی تھی۔ کراچی میں رواں برس ریبیز سے مرنے والوں کی تعداد 10 ہو گئی۔ حکام کے مطابق رواں سال شہر میں کتے کے کاٹنے کے 20,000 واقعات رپورٹ ہوئے۔ گزشتہ برس سندھ میں 18 ہلاکتیں ہوئیں اور کتے کے کاٹنے کے 2,84,000 سے زائد واقعات رپورٹ ہوئے۔ جنہ اسپتال کراچی کے واش روم میں مبینہ طور پر بچے کی پیدائش۔ تحقیقاتی کمیٹی کا اجلاس، سی ٹی وی فوٹیجز کا جائزہ لیا گیا۔ ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹرز کے بیانات قلم بند۔ ترجمان JPMC ڈاکٹر وقاص نے بتایا کمیٹی پیر کو رپورٹ پیش کرے گی، جس کے بعد حقیقت معلوم ہوگی۔ بچے کے والد نے الزام لگایا تھا کہ اہلیہ کو ڈیلیوری کے لیے جنہ اسپتال لایا تھا۔ ڈاکٹرز نے ڈیلیوری کے لیے 4 گھنٹے ٹائم دے دیا۔ اسی دوران واش روم میں بچہ پیدا ہوا۔ اسپتال انتظامیہ کا کہنا تھا کہ بچہ لیبر روم میں پیدا ہوا۔ واش روم میں ڈیلیوری کے الزامات بے بنیاد ہیں۔